اچھا رنداوا صاحب یہ فرمائیں کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہی چند پاکستانی اس ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے جو حکومت کا حصہ ہے. تو ان حالات میں آپ کینیڈا میں اچھی بھلی جاب چھوڑ کے یہاں پہ چولستانی گائیوں اور بیلوں کے عشق میں مبتلا ہو کے پاکستان آ کر آباد ہو گئے, کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کر دی. کیا سوچی آپ کو بیٹھے بٹھائے, یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا تو یہی تھا کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے جیسے جو صاحب حیثیت اور جو ایلیٹ یا انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں, اگر وہ اس ملک پہ یقین نہیں رکھتے تو ایک جو کمزور طبقہ ہے اس کو تو اپنی روٹی کی فکر ہے. ہمارے جیسے لوگوں کا تو سمجھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں اور زیادہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس ملک کو کچھ دیں. اس حوالے سے آپ نے علی رنداوا صاحب انتخاب کیا ڈیری سیکٹر کا, اور ڈیری سیکٹر کا بھی آپ نے ایک حصہ چنا کہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھا جائے. جب ہم اپنی ڈیری سیکٹر میں اپنی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو بھینس ذہن میں آتی ہے, ساہیوال نسل کی گائے ذہن میں آتی ہے, اور جس کا آپ نے انتخاب کیا, جس کو آپ نے اپنا عشق بنا لیا, محبت بنا لی, وہ ہے چولستانی گائے اور چولستانی بیل, جس کے اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے یہ جراثیم جو ہیں یہ پورے ملک میں پھیلا دیے ہیں. اب اس کی محبت جو ہے وہ گاؤں گاؤں, دیہات دیہات, نگر نگر نظر آ رہی ہے. اس کا انتخاب کیوں کیا چولستانی گائے کا؟ میلے منعقد کروا رہے ہیں آپ اپنے خرچ پہ. دیکھیں جی سر, یہ پاکستان کا اور بر صغیر کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, یہ پوری دنیا جانتی ہے. ادھر کی دیسی نسلیں پوری دنیا گئیں, برازیل کو اس نے ترقی دی, برہمن نسل امریکہ میں کامیاب ہوئی, پورے ہر جگہ دنیا میں. تو ہماری دیکھیں ایک چولستانی نسل, صحرا کی نسل, جہاں 50 ڈگری گرمی سردی ہر قسم کی وہ برداشت کر کے بھی وہ دودھ کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک تو اس میں پوٹینشیل مجھے نظر آیا, ایک چولستان روئی سے مجھے عشق تھا بچپن سے. ایک بندے کی فینٹیسی ہوتی ہے ہاں بالکل کہ بندے اس علاقے میں کھلی فضا, یہ وہ میرا ایک شوق تھا. پھر 20 لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی, لوگوں, تو یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے ایسوسیٹ کرتا ہے. اگر ہم ان کو اپلفٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھے سوسائٹی میں ایک بڑی بہتر چینج لا سکتے ہیں. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ جب بھی یہاں کی لوکل بریڈز جو ہیں, چاہے وہ گوٹ میں ہوں یا کاؤ میں, بف میں, تو اس پہ بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم اپنی بریڈز پہ ان سے محبت کرنا, ان سے لگاؤ رکھنا کلچر کی وجہ سے, وہ تو درست ہے. لیکن جب ان کی ییلڈ اتنی کم ہے, پروڈکشن اتنی کم ہے, دودھ اتنا کم ہے, گوشت اتنا کم ہے, تو اس محبت کو ہم نے چاٹنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دنیا اگر ثقافت سے پیار کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی ترقی کے لیے بھی کام کرتی ہے, اس کی پروڈکشن بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. اگر آپ کو پاکستانی گندم سے پیار ہے, اگر آپ کو, تو اس کی آپ کو فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھانی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ ہے کہ ہم اس کو, اگر اتنی کم ہے, یہ جو امپورٹڈ گائیاں ہیں یہ اتنا دودھ دیتی ہیں, 40 50 لیٹر پہ چلی گئی ہیں, برازیل تو شاید 80 لیٹر کو ٹچ کر گیا. وکی صاحب روزانہ 80 لیٹر دودھ ایک مجھ دن ایک گاں دندی ہے کلی. نہیں پھر پایا نا ادھر پرلے پاسے کو مشین لگی ہوئی بج دے ہمیں نمبر بنا رہے ہیں. آپ پھر چولستانی گائے کی آپ پروڈکشن بڑھانے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں 150-200 سال پہلے آپ کی دیسی اور ہالسٹین فریزن گائے ایک دودھ دیتی تھی. ہم اپنی ناکامی کو, بریڈ کو تو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے نا اس ملک میں. آپ کو پتہ ہے جو آپ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں, ورلڈ ریکارڈ برازیل کا 100 میرے خیال گرلینڈو کیا چیز ہے؟ وہ گرلینڈو ہے, گر یعنی کھیر, انڈیا سے کھیر نسل, کھیر کہتے ہیں دودھ کو, کھیر, تو وہ انڈیا سے کھیر انہوں نے لی اور اپنی لینڈو لی انہوں نے, جو ہالسٹین فریزین, تو وہ اس کا کراس ہے, اس کا کراس ہے گرلینڈو. دنیا میں دودھ کے حوالے سے, دودھ کی پیداوار کے حوالے سے لیڈ کر رہی ہے. سر تو اس کی 50% جینیٹکس تو دیسی ہے جس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. وہ برازیل نے بنا لیا. اگر برازیل کام کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے. اب تو, اور سر میرا یقین ہے ٹیکنالوجی جو پچھلے سینچری میں کام ہوا ہے نا, اب وہ 10 سال میں ہو سکتا ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ جو آپ کا چولستانی گائے اور بیل سے عشق ہے, جب آپ نے اس کو جینیٹکلی چینج کر دیا, موڈیفائی کر دیا, تو پھر آپ کا عشق کہاں چلا گیا؟ پھر تو آپ نے اس کو جینیٹکلی چینج کر دیا. سر اتنی جلدی کسی بھی چیز کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو اس کی اصلیت ہے, جو اس کی سینچری سے چیز آئی ہے, وہ آپ 10 سال میں اس کی چینج کر دیں. وہ اگر وہ گرمی برداشت کرتی ہے تو وہ اس کی صلاحیت ختم نہیں ہو جانی جینیٹک امپروومنٹ سے. جو اس کی خوبیاں ہیں, چولستانی ہو یا ساہیوال نسل ہو یا بھینس ہماری ہو,
جو اس کی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں رہیں گی جی اور جو اس کی کمی ہے ہم نے اپنی کوتاہیوں سے بے شک وہ کمی لے کے آئے ہیں اس میں آپ اضافہ کریں گے وہ کمی نہیں آپ چولستانی گائے کے دودھ کو بڑھانے کی کوشش کریں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہاں تک لے آئے ہیں آپ؟ سر میرے پاس اب دیکھیں ایک چولستانی گائے ہے جس نے ایک دن میں 28 لیٹر بھی دودھ دیا, سال میں 5000 لیٹر سے زیادہ دودھ دیا, بغیر پانی ملائے دودھ دیا ہے گائے, خالص دودھ دیا. بڑی ایماندار گائے. 2 دن تو پہلے پانی پیندی بھی نہیں ہو تو شک نہ کرم. اچھا ایک اس پہ فائدہ آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کو رکھنا وہ آسان اور سستا ہے. چھت یعنی کہ آپ کو شیڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چولستانی گائے یہ درختوں کے نیچے ایسے پھر پھرا کے وہاں رہتی ہے. اب کون سا بندہ ہے جی آج کل ہولسٹین فریزین کا جو اس کی فیسلٹی بنانے کے لیے ایک گائے کا 5 لاکھ خرچہ ہے. علی بھائی معاف کیجیے گا, یہ نہ کہیں کہ جی درختوں کے نیچے باندھ دیں. ہمارے اکاڑے میں آپ درخت کے نیچے باندھ کے دیکھیں گائے یا بھینس, سویرے لب جاتے میرا نام ہٹا دیں. آپ چور نو کہندی ہیں کہ انہاں نوں بدتمیزی بنن دی. چولستانی گاہ جنگلی بڑی ہے, اینو چوری کرنا فساد. اچھا چوری کر رہا, ہاں اس کے سینگ بھی نوکیلے ہوتے ہیں. پی جاندی ہے. اچھا انہوں پتہ ہوندا مالک کون تے چور کون. بڑی سیانی گاہ. اچھا جنگلی گاہ ہے, جنگل دی. جی مالک آپ بھی چور ہو گئے پھر مالک نوں بھی پھر دس دے. اچھا علی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چولستانی گائے ہے اس کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے میلے منعقد کروائے ہیں, اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی بزنس ماڈل تو سمجھ میں نہیں آتا. کسی بھی چیز کے لیے اویئرنیس پروموشن کے لیے ہم اس کو بزنس ایکٹیویٹی تو معاشرے میں ساری چیزیں نہیں ہوتی نا. صحیح. آپ کو معاشرے کے لیے آپ کو بہت کچھ واپس اس کو دینا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بہت خوبصورت بات. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے میلے سے جو اویئرنیس آئی ہے, لوگوں کا شوق بڑھا ہے, جو ینگ نوجوان جو اپنے اس کام پہ توجہ نہیں دے رہے تھے اب وہ فل محنت کر رہے ہیں. جو 1 سال پہلے ان کی گائیوں کی صحت سی اب زیادہ ہے, وہ اکانومی میں ایڈیشن نہیں ہے. آپ کا جو بھی میلہ ہو ہم اس میں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بتائیں کس قسم کی مدد کریں گے ہماری؟ آپ میلوں میں ڈانس نہیں کرواتے ہیں نا, ہم وکی صاحب کی فری سروسز آپ کو فراہم کریں گے. ہاں میرے سر دے بڑے سنگھ والا چولستانی جھومر پا لیندے ہو ایسا واقعی میں پنجاب دا گھگرا پا کے نچ لینا. انہاں نوں بھئی اگلے سال 7 دن اتھے ہی رکھنا ہے. جی تو اب باری ہے سہانا کا سوال مہمان سے. اس میں ہم آپ کو 4 آپشنز دیں گے, ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا, ہماری آپشنز میں ہی رہنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے فارم کی گائیں منرل واٹر پینے کی ضد کریں اور دودھ دینا بند کر دیں تو کیا کریں گے؟ آپشن نمبر 1, پانی کا ٹینکر منگوا کر اس پر منرل واٹر لکھ دیں گے. آپشن نمبر 2, گایوں کو قدرتی پانی کے فضائل پر لیکچر دیں. آپشن نمبر 3, یا یہ کہیں گے میں نے منرل واٹر سے بھی اچھا پانی کینیڈا سے امپورٹ کیا. آپشن نمبر 4, یا پھر یہ کہیں گے کہ منرل واٹر مت پئیں, اس سے ساتھ والے فارم کی بھی ساری گائیں بیمار ہو گئی ہیں. کیا ایڈوائز کریں گے؟ میرے خیال جو آپ نے دوسرے نمبر پہ کہا تھا, لیکچر دوں گا. قدرتی پانی پہ فضائل پہ لیکچر, یعنی بھینس کے آگے بین بجائیں گے, گائے کے آگے بین بجائیں گے. ان کی عادتیں خراب نہیں گئے. اچھا وہ بات آپ کی ادھوری رہ گئی, آپ رہائش تک آئے تھے کہ چولستانی گائیوں کی رہائش جو ہے وہ سستی ہے, ان کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی سستا ہے. بہت سستا ہے. اچھا یہ تو دیکھیں جب گھاس ختم ہو جاتا ہے, یہ تو بالکل جب کچھ نہیں رہتا تب بھی یہ سروائیو کرتی ہے. پھر ارے یہ ان کی یہ ہے کہ یہ کم خوراک یا لو کوالٹی خوراک کو بھی یہ کنورٹ کرتی ہے دودھ اور ملک میں, جو کہ آپ کی ولایتی گائے نہیں کر سکتی. اس کو تو آپ جب تک باہر کا سویا بین نہیں لا کے دیں گے وہ تو آپ کو بتائے گی پھر کہ بھئی انتہائی مہنگا ونڈا, ہائی کوالٹی سائلیج, منرل دیں, بائی پاس فیٹ دیں, یسٹ دیں. اس کو ہم ایک چیز بھی نہیں دیتے. پھر انہوں پارلر جان دی کی لوڑ. علی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کینیڈا میں رہتے ہوئے کیوں نہیں سوچا کہ یہاں سے چولستان کی گائے وہاں لے کے جائیں اور وہاں پہ یہ سارے کام کریں؟ پاکستانی ہو کے ہم کینیڈا کو ترقی کی طرف لے کے جائیں, ہمیں تو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. نہیں انہوں نے ماج بھی اتنے جا کے منہ بنا لوے روس جائے کہ میں نہیں دودھ دینا, میں تو پاکستان سے جا کے دینا. نہیں, اور وہاں چولستانی گائے سے کینیڈا میں جا کے پوچھو کہ دودھ کیوں نہیں دے رہی, کہتی مجھے انگریزی نہیں آتی. انگریزی کا دودھ نہ کی لگے یار, اتنے لکھ بولی جائے, انہوں کہتے ہیں کہ ماج کے بین میں جانا. کوئی شاید ہے پاکستان سے خوش ہے.